آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ ناظرین، گزشتہ دنوں حج سے کوئی 2 4 5 دن پہلے ایک عمران ریاض جو صحافی کہیں کیا کہیں اسے، وہ صحافی ہے یا پی ٹی آئی کا ورکر ہے، نمائندہ ہے، رہنما ہے، جس طرح کی عمران ریاض کی حرکتیں ہیں، جس طرح کا ان کا وی لاگ ہوتا ہے یا ان کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ بڑے اہم رکن ہیں، اور نام انہوں نے لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے، لبادہ انہوں نے صحافت کا اڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے وہ جانے کی کوشش کی، انہوں نے باہر وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اور ایف آئی اے کے جو افسر تھے ان سے وہ بات کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے کہا جی آپ کا نام بلیک لسٹ میں ہے، آپ نہیں جا سکتے باہر وہ چلے گئے۔ اچھا، وہ ویڈیو بھی سامنے آئی۔ اچھا، اس کے کوئی 2 3 دن بعد، 4 دن بعد یا ہفتے بعد ایک اور ویڈیو آ گئی کہ وہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، اور وہ باہر ابھی انہیں پتہ ہے، عمران ریاض کو پتہ ہے کہ میرے بیرون ملک جانے پر پابندی ہے، لیکن وہ احرام باندھ کر اور وہ گئے، اور ساتھ ظاہر ہے ویڈیو بھی بن رہی تھی، تو انہیں پتہ ہے، لیکن انہوں نے عمران خان کی طرح، پی ٹی آئی کی طرح اسلامی ٹچ دیا کہ لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور بڑی ہمدردیاں ہوں گی، اور بڑے لوگ کہیں گے اوہ کتنا ظلم کر رہی ہے حکومت کہ بندے کو حج پر جانے سے روک رہی ہے۔ احرام باندھ کر جا رہے ہیں تو انہیں راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کا مقصد یہ جو تھا وہ ہوا اسی طرح کہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کہ جی وہ بندہ جا رہا ہے حج کے لیے، اور یہ حکومت کتنی ظالم ہے اور حج پر نہیں جانے دے رہی۔ اب میں جو لوگ اتنے پاکستان میں علم نہیں رکھتے، اور جو علم رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ حج پر جو جاتا ہے وہ احرام جا کے سعودی عرب میں مسجد عائشہ ہے، اور ایک اور جگہ ہے اس کا مجھے نام نہیں آ رہا، لیکن مسجد عائشہ ہے جو ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، اس مسجد پہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں غسل کر کے وہ جو کپڑے آپ نے پہنے تو اتار کے وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، اور حج کا جو شروعات ہے وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، وہ وہاں سے پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے، احرام وہاں باندھا جاتا ہے۔ یہاں سے احرام باندھنا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے احرام باندھ کے جائیں۔ یہ تو انہوں نے ایک سیاسی چال چلی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی میں جی احرام باندھ کے جا رہا ہوں اور ہمیں حکومت روک رہی ہے، بڑی ظالم ہے حکومت۔ تو وہی رد عمل اسی طرح آیا، جن لوگوں کو نہیں پتہ تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ جی ہو دیکھو جی بڑا واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن میں عمران ریاض جو ہے جنہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور اب تو انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن میں مطلب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس شخص نے ایک مذہب کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح عمران خان استعمال کر رہا ہے، پی ٹی آئی والے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی پی ٹی آئی کا ہی نمائندہ ہے، اور اس نے بھی وہی کام کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ اکثر کرتے ہیں، اسلامی ٹچ دینا اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا اسلامی ٹچ دے کر۔ تو میں حیران ہوں کہ اس عمران ریاض صاحب سے کہ یار کوئی شرم ہونی چاہیے، آپ کو کوئی تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے، آپ کو اسلام کا یعنی ایک اہم مقدس فریضہ جو ہے اس کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ یعنی انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے مدینہ میں جا کے کیا کچھ کیا، وہاں نعرے بازی کی، پھر خانہ کعبہ میں جا کے پرچم لہرا رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، پی ٹی آئی کا پرچم کھولا ہوا ہے، وہاں عمران خان کے نعرے مار رہے ہیں، یا خدا کا خوف کرو یا کیوں، مطلب اس اپنی جو ایک پی ٹی آئی کا نام لے کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو، کیوں، کس کے لیے کر رہے ہو؟
اور یہ عمران ریاض ایک پڑھا لکھا ایک اچھا خاصا جرنلسٹ، اچھا کام کر رہا تھا، لیکن اس نے یہ پتہ نہیں کس طرف اس کو لگا دیا کسی نے، پتہ نہیں کہ ذہن میں کیا آئی، اچھا بھلی عزت احترام تھا، عزت تھی ہر جگہ، لیکن اس شخص نے اپنی عزت خود گنوائی۔ بات کہتے ہیں اگر عزت مل جائے اللہ کی طرف سے تو اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے، تو اس سنبھالی نہیں گئی اس سے عزت، اور یہ آج رسوائی پر رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سیاست میں ہیں تو آپ سیدھا سیاست میں آ جائیں، آپ کا کوئی جرنلسٹ کا نام ہی نہ لے، آپ نے کیوں جرنلسٹوں کو بھی بدنام کیا ہوا؟ آپ یا جرنلسٹ بنے یا پی ٹی آئی کے ورکر بنے، یعنی یہ کام نہ کریں کہ آپ احرام باندھ کے جا رہے ہیں، کبھی کیا ڈرامے بازی، کبھی کیا، تو اس طرح یہ آپ کے اپنے کردار کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، میرا یہ یوٹیوب چینل صاحبان نیوز، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کوئی کمنٹس میں کوئی جواب، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔